ویسے میں مفتی صاحب سے کہوں گی وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو شیب ابی طالب کے دوران ان کی استقامت تھی وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ بلا شک و شبہ شیب ابی طالب کا جو 3 سال کا دورانیہ ہے اور ظاہر ہے سوشل بائیکاٹ بھی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا ہے۔ کہاں ملکۃ العرب اور کہاں سید عرب و عجم اور سید العالمین، اور اللہ کی رضا پر راضی کس طرح ہیں کہ جو میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور 3 سال میں ایک دفعہ بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ کاش یہ صحبت اختیار نہ کی ہوتی، کاش ایسے نہ کیا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی شکوہ زبان پر نہیں ہے، اور وہ صعوبتیں برداشت کی، وہ سارے معاملات برداشت کیے تو اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ شیب ابی طالب جو ہے اس کے بعد اسلام کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو سارا کریڈٹ ہے وہ بلا شک و شبہ انہیں جا رہا ہے جنہوں نے ان صعوبتوں کو برداشت کیا اور ان مشکلات کو برداشت کیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح وہاں پہ وقت گزارا۔ دیکھیں نا، اور عورت کو کرنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جو شریک حیات ہے، جو شریک سفر ہے، وہ ایک دوسرے کا حوصلہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا دست و بازو ہوتے ہیں، اور وہاں پر دیکھیں نا، وہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے تسکین کا باعث ہیں، انہیں مسلسل تسکین حضرت خدیجہ سے مل رہی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ انہیں اس بار بار وہ پہلے سے اس بات کو جانتی ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سے تو متاثر تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں آپ پر آشکار ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ اپنے عزیز حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اور وہاں سے بھی سارے معاملات آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سے کتنا گہرا تعلق، وہ جو مراقبے ہیں، ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے، اس کی ایک اپنی کیفیت ایک الگ چیز ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ کیا اطمینان والے وہ دل ہوں گے جو شیب ابی طالب میں یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے اپنے روٹھ گئے ہیں، اپنے بلا نہیں رہے، سوشل بائیکاٹ ہے، وہ وہاں پر بھی اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ صبر و استقامت کا پہاڑ ہے، اور صبر و استقامت کی ایک عظیم مثال ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے وصال کے بعد یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اثر پڑا، اور اس سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب ابی طالب کے معاملے کے ختم ہونے پر جب آپ دوبارہ زندگی معمول کی طرف آتی ہے تو پہلے ہی چند ایام کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو ہے ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور اسی چند دنوں کے عرصے کے اندر ہی دوسرا صدمہ حضرت جناب ابو طالب جو ہیں ان کے وصال کی شکل میں سرکار دو عالم تک پہنچتا ہے۔ اور ان دونوں شخصیات کا حضور کی زندگی کے اندر اور آپ کے پیغام کو پھیلانے کے حوالے سے اتنا اہم کردار تھا کہ ان کی رفاقت جو ہے اس کے عدم میسر ہونے پر سرکار دو عالم کی طبیعت پر اتنا گداز ہوا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اپنے آپ کو غم کے اندر محسوس کرنے لگے کہ حدیث قدسی کے ذیل میں پروردگار عالم نے اس کو عام الحزن کہہ کے پکارا، یعنی غم کا سال پکارا۔ اور امام حجر عسقلانی کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبوت کے 10ویں سال سرکار دو عالم کو جو عام الحزن میں 2 صدمے پہنچے، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال بھی شامل ہے، ان میں حضور کے مزاج کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ وہ مسکراہٹ جو سرکار دو عالم کا چہرہ اقدس کا ایک بنیادی حوالہ تھا، تشخص تھی، وہ غائب ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ ہم متفکر رہتے کہ سرکار دو عالم اس درجے پر غم محسوس کر رہے ہیں، اور کیا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پھر 11ویں برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی نعمت عطا کی۔ اس عزت کے بعد جب سرکار دو عالم اپنے محبوب رب کے ساتھ ملاقات کے بعد جب واپس پلٹے تو آپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دوبارہ غالب ہونا شروع ہوئی، گویا اس درجے کا غم و اندوہ کی کیفیت تھی کہ پروردگار عالم نے اپنی زیارت جو ہے وہ عطا فرمائی، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور حضور اس کے بعد اپنی طبیعت میں بحالی محسوس کرتے ہیں۔ ایک آخری منظرنامہ جس میں سامعین اور ناظرین کو شریک کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کی محبت اور آپ کی جو دین کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے، اس کے اوپر جو حضور کا اعتراف اور ہدیہ سپاس ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے اور دن بھر سارے معمولات جاری رہتے ہیں اور رات گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں رات کا آخری پہر تھا اور میں حضور کی تلاش میں مکے کے اندر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مقام ہجوم پر جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آرام فرما ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان کے اندر موجود ہیں، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جو ہیں وہ رواں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے بغل گیر کرتے ہیں، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں علی تو اس بات پر گواہ ہے نا، تو جانتا ہے کہ اس اسلام کو، اللہ کے اس پیغام کو
غلبے میں یہاں تک پہنچانے میں خدیجۃ الکبریٰ کا کیسا منفرد کردار ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کس درجے کا اکرام ملتا ہے، اور نہ صرف آپ کا اکرام ملتا ہے بلکہ آپ کی نسبت میں جتنے رشتے ہیں ان سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منفرد محبت فرمائی۔ ابھی مفتی صاحب نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی تحائف کا معمول ہوا کرتا تو حضور دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ اگر کسی وقت کوئی گوشت جو ہے اسے تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، ان کی جو رفیق کار ہوا کرتی تھی، حضور ان کا بالاہتمام خیال رکھتے اور ان کی طرف وہ تحائف اس نسبت سے بھیجتے کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ان کی محبت تھی اور حضرت خدیجہ ان کو پسند کیا کرتی تھی۔ گویا سرکار دو عالم نے اپنے لمحے آخر تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو خیر کے ساتھ یاد کیا، ان کے احسانات کا اعلانیہ اعتراف کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام لے کر ان کی کنٹریبیوشن، ان کا جو حصہ ہے اسلام کو تقویت دینے کے حوالے سے اس کا اعتراف کرنا، دنیا کے سارے مردوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کی جو شرکائے زندگی ہیں ان میں جو خواتین آپ کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرتی ہیں، آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، جب اچھا اور بہتر وقت آئے تو آپ ان کی اس قربانی، ان کی اس وفاداری کا جو ہے وہ اعلانیہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور بالکل خواتین کے لیے بھی میسج ہے یہ کہ ایموشنل سپورٹ کیا انہوں نے، مورلی سپورٹ کیا، فائنینشلی سپورٹ بھی کیا، غیر مشروط محبت۔ آپ دیکھیں نا جب شیب ابی طالب کا بھی منظرنامہ بیان کر رہے تھے مفتی صاحب، آپ دیکھیں کہ جب معاہدہ ہو گیا اور ڈھلتی دوپہر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مغرب سے پہلے واپس آپ نے بستی چھوڑنی ہے، اب تھوڑا سا وقت ہے، سرکار دو عالم اپنی ایک چادر بچھاتے ہیں، اس پر اپنا ساز و سامان رکھنا شروع کرتے ہیں، آپ قریب آتی ہیں اور ذرا الفاظ سنیے کیسے حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ حضور اپنا سامان باندھ کے اٹھانے لگتے ہیں نا تو آپ حضور سے سامان لے لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک کنیز کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ اس کے مالک کو اپنا سامان خود اٹھانا پڑے، اور ساری زندگی حضرت خدیجہ کا معمول رہا حضور سے 2 قدم پیچھے چلنے کا، لیکن آج کیونکہ ایک فیصلے کا مرحلہ تھا، امتحان کا ایک لمحہ تھا، تو تاریخ نے بتایا کہ جب حضور اپنے گھر سے نکل رہے تھے نا شیب ابی طالب کے لیے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرکار دو عالم سے 2 قدم آگے آپ کا سامان لے کر چل رہی تھی، گویا اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہی تھی کہ اے اللہ کے محبوب رسول، آپ کو تو اللہ نے منفرد عزتوں کے لیے چنا ہے، لیکن ہمیں جو آپ کی رفاقت کا اور منفرد رفاقت کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا قرض ہم اس طرح اتارتے ہیں کہ آپ سے 2 قدم بڑھ کے اس دین میں آنے والی مشکلات کے لیے جو ہے ہم اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے عظیم الشان مثالی ہے، بالکل ایسے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی پہ ہم بات کریں گے کہ آج ہم ان کی لائف سے کیا سیکھ سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، ہم اپنے رشتوں میں کیا بہتری لا سکتے ہیں ان کی لائف سے؟ بالکل، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشعل راہ بناتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود استقامت کو نہیں چھوڑنا، کہ اللہ کو جب مان لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے، پھر مشکلات کو نہیں دیکھنا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ جن کی نظر محبوب پہ ہو وہ مشکلات کو نہیں دیکھا کرتے، جن کی نظر میں منزل ہو، مقصود ہو، وہ راستے کی تکالیف سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور ساتھ ان کی زندگی سے یہ مثال بھی ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ دیا اور کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کا اظہار کیا، اور ان کی زندگی سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے خصوصاً خواتین کے لیے کہ وہ خود کو معاشی طور پہ اور مالی طور پہ کس طرح مستحکم بنا سکتی ہیں، کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک تجارت کا وہ سفر اور ایک کامیاب تاجرہ کے لقب سے آپ موسوم ہوئی، اور آپ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سیکھنا بھی بڑی آسان ہے کہ دین اسلام کے لیے جب مال دینے کی باری آئے تو دریغ نہیں کرنا، جب جان دیری کی باری آئے تو دریغ نہیں کرنا۔ جس دین نے انسان کو قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، اس دین کی خدمت کا اس دنیا میں جو بھی موقع ملے اسے ہیت سمجھنا ہے، کم سمجھنا ہے، اور تن من دھن سب کی بازی لگا دینی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر مد نظر رکھا جائے، اس کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ کسی کا دست و بازو کس طرح بنا جاتا ہے، کسی کا حوصلہ کس طرح بڑھایا جاتا ہے، کس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کسی کی زندگی کا سامان بنا جاتا ہے، اور شکووں کے بغیر بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے۔